چند صاحب، صدرن پنجاب سے پیپلز پارٹی کے اندر کچھ لوگ شامل ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے ہیں، اور پنجاب کی سچویشن جو ہے وہ کدھر ہے؟ پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے؟ کیا جہانگیر ترین پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں؟ لیکن جی جہانگیر ترین صاحب کی احمد محمود صاحب کے ساتھ ان کے پہلے اختلافات تھے، وہ تقریباً ان کے ختم ہو گئے. انہوں نے اکٹھے پریس کانفرنس کی، اور احمد محمود صاحب ہمارے ساؤتھ پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں. ٹھیک. تو انہوں نے واضح اعلان کیا کہ اگر میں نے سیاست کی تو میں احمد محمود صاحب کے ساتھ مل کے کروں گا. ٹھیک. اور احمد محمود صاحب پیو پارٹی کے سینئر رہنما ہیں اس وقت. تو جہانگیر ترین صاحب کے جو ساتھی ہیں جو ساؤتھ پنجاب میں میجارٹی سے ہماری بات چیت چل رہی ہے، ساہیوال سے نعمان لنگڑیال صاحب، نکئی فیملی قصور سے عاشم ڈوگر، اس طرح لیا سے لوگوں سے ساروں سے ہے بات چیت. تھن فیملی ہے، اور اپنے نیاز جکھڑ صاحب ہیں، جس سے بہت سارے لوگ ہیں جو پرانی پیو پارٹی میں رہے بھی ہیں. ٹھیک. یہ سارے پیو پارٹی میں لوگ رہے ہیں. تو ان سے بات چیت ہماری بہت حد تک ہو رہی ہے مختلف کارنر سے. تو کیونکہ لوگ اب اس نا ایک تو ایگریکلچر کلاس کے یہ لوگ ہیں، اور زراعت میں اس وقت جو کرائسس ہے پاکستان میں، لوگ سمجھتے ہیں کہ پیو پارٹی اس کرائسس سے نکال سکتی ہے زراعت کو، اس ملک کو. اس سے پہلے بھی جب 2008 میں پیو پارٹی کو حکومت ملی تھی تو ہم 2 کھرب کی گندم امپورٹ کرتے تھے. 2 سالوں میں اس پیو پارٹی کی حکومت نے گندم سرپلس کر دی. اور یہ پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ ایک ہی دفعہ گندم سرپلس ہوئی ہے، اور وہ پیو پارٹی کے فیصلوں سے ہوئی ہے، ورنہ ہمیشہ ہم امپورٹ ہی کرتے رہے. ٹھیک. اب پھر ہم نے نگران حکومت میں امپورٹ کی. اسی طرح چینی کا سکینڈل ہے، اب کبھی ایکسپورٹ کبھی امپورٹ، اور کنزیومر کو بھی چینی مہنگی. حالانکہ چینی کو ڈی ریگولیٹ کرنا ہے تو کر دیں، وزیر خزانہ صاحب کہہ بھی رہے تھے. پھر کسان کی فصل کو بھی ڈی ریگولیٹ کر دیں، اس پر سے بھی پابندی ختم کر دیں کہ آپ نے 250 روپے مانی بیچنا ہے، آپ نے 300-400 روپے مانی. کیونکہ فوڈ سیکورٹی اگر آپ نہ کسان آپ کا فصلیں لگانا چھوڑ دے گا تو رانا صاحب آپ اکانومی کو میرے سے بہتر سمجھتے ہیں. اگر آپ اپنا زرع مبادلہ باہر کے کسانوں کو ہی دیں گے، چیزیں چھوٹی چھوٹی خریدیں گے، آپ آئل امپورٹ کر رہے ہیں، آپ آٹا امپورٹ کر رہے ہیں، آپ چینی امپورٹ کر رہے ہیں، آپ گھی، مطلب کون سی چیز اس ملک میں آپ ایکسپورٹ بھی تو کریں نا. ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارا جو پولیٹیکل کلاؤڈ ہے وہ موسٹلی دیہاتی بیک گراؤنڈ کا وہ ایگریکلچر بیس ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ایگریکلچر کی بات پیو پارٹی کرتی ہے، اور پیو پارٹی اس حوالے سے بھی لوگ ہمارے سے ذرا انگیج کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں اس پوائنٹ آف ویو، اور لوگ بھی پیو پارٹی کے ساتھ ہیں. جہانگیر ترین اور ان کے ساتھ جتنے لوگوں کے آپ نے نام لیے ہیں، ٹھیک ہے، پنجاب سے مختلف پارٹیز میں یہ لوگ ہیں جو پرانے پیو پارٹی کے لوگ تھے. ہر ضلع میں پرانے جتنے بھی 4-5، ہر حلقے میں دیکھیں 3 کینڈیڈیٹ ہیں، آپ رزلٹ نکال دیں تو 20,000 30,000 کینڈیڈیٹس کے رزلٹ کا فرق ہے. کوئی پی ٹی آئی میں بیٹھا ہے، کوئی نون میں بیٹھا ہے. 2 کینڈیڈیٹ انڈیپینڈنٹ ہیں. اب انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ موسٹلی سوچ رہے ہیں کہ ہماری جو ہے نا 3rd آپشن ہمارے پاس پیو پارٹی بچتی ہے، اور پیو پارٹی عزت کا کوئی مقابلہ نہیں. جتنی پیو پارٹی اپنے کینڈیڈیٹس کو عزت دیتی ہے. نوجوان لیڈر ہمارا ہے، اس وقت اس نے ثابت کیا ہے کہ دنیا کے سامنے وہ پاکستان کی جنگ لڑ سکتا ہے پولیٹیکلی، اور کسی نے ثابت نہیں کیا. جتنے لوگ اور صوبوں کو جوڑ بھی ہم بھی سکتے ہیں، باقی تو توڑ، باقی سارے صوبائی سیاست ہی کرتے ہیں. پیو پارٹی ایویں تو نہیں لوگ کہتے تھے 4 صوبوں کی زنجیر بے نظیر، ایویں تو نہیں کہتے. جتنے لوگوں کے آپ نے نام لیے ہیں، ٹھیک ہے، یہ لوگ جو ہے انکلوڈنگ جہانگیر ترین، آپ کے خیال میں یہ کب تک جوائننگ؟ اگر ان کو نہ روکا گیا تو انشاءاللہ جلدی آ جائیں گے. روکنا کنے ہے؟ حکومتیں ہی روکتی ہیں نا. مطلب آپ کے خیال میں موجودہ سٹنگ حکومت ان کو روک سکتی ہے کہ نہ جائے؟ شاید روک بھی رہی ہے. شاید روک رہی ہے یا نہیں روک رہی ہے. شاید دا نا کیوں یوز میں آپ کا پروگرام بند نہیں کروانا چاہتا نا. نہیں بند کی گل نہیں، اشتراط نہ کم ہو جائیں. وہ نہیں بادشاہ آدمی ہو تسی، مقصد کہنے دے کہ روک رہی ہے ان کو. حکومت روک رہی ہے، پارٹیز ہیں، حکومت روک رہی ہے پیو پارٹی میں لوگ شامل نہ ہوں. یہی ہماری پنجاب میں جو ہماری نون لیگ کے ساتھ میٹنگز ہوتی ہیں، یہی ہمارا اختلاف ہوتا ہے ان کے ساتھ کہ آپ لوگوں کو ہمیں انگیج کرنے دیں. آپ کی طرف لوگ نہیں آنا چاہتے، نہ نون لیگ میں جگہ بھی نہیں ہے. آلریڈی ان کے لوگ بیٹھے ہوئے بھی ہیں اور لوگ جانا بھی نہیں چاہتے، اسپیشلی جو ینگسٹر لوگ ہیں جو نئے سیاست کرنا چاہتے ہیں. کہیں انہیں اچھے ووٹ لیے ہیں، لیکن ان کو پیو پارٹی کو سپیس نہیں دی جا رہی پنجاب میں اسپیشلی. آپ کو بھی پتا ہے وزیر اعلیٰ صاحبہ جو ہیں وہ اس پہ سختی سے ان کی بیوروکریسی اور وہ عمل پیرا ہے. پیو پارٹی کو بالکل لیکن ڈونٹ یو تھنک اٹس پارٹ آف دا گیم
مطلب آپ اگر اتحادی ہو، آپ اگر گڈ ول کے طور پہ اگر کوئی پی ٹی آئی کا چھوڑ کے ہماری طرف آنا چاہتا ہے، یا استحکام پارٹی کا آنا چاہتا ہے، یا کاف لیگ کا آنا چاہتا ہے، یا انڈیپینڈنٹ ہماری طرف آنا چاہتا ہے، تو نون لیگ کیوں روکے اس کو؟ ہم کوئی نون لیگ کا بندہ تو نہیں توڑ رہے نا. اچھا آپ نہیں توڑ رہے؟ نہیں، ہم نون لیگ کے بندے نہیں توڑ رہے. نہیں، نون لیگ کے بندے اب نہیں توڑ رہے. باقی پارٹیوں سے اگر لوگ ہماری طرف آنا چاہتے ہیں تو کیوں روکتے ہیں ان کو؟ اچھا چلے فیئر انف. چلے اچھا، یہ جو مجھے ایک آخری چیز بتا دیں، یہ دیکھیں ہم نے فوڈ سیکیورٹی کی بات کی، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو مزید لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ نیشنل سیکورٹی بھی بڑی اہم ہوتی ہے، لیکن فوڈ سیکورٹی اس سے بھی اہم ہے. اٹس اے ویری سیریس ایشو، آئی ایگری ود یو. لیکن میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں، اس کے جو آفٹر شاکس جو آ رہے ہیں بجٹ کے، اور یہ تو ایک مطلب کھیڑ ہی بن گئی نا، ہر تیسرے مہینے نواں بجٹ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. سو یہ ایک سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ کیونکہ اس کے ٹرکل ڈاؤن جو افیکٹس ہوتے ہیں نا عام آدمی پہ، عام آدمی کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. رانا صاحب، اگر بجٹ میں پولیٹیکل ان پٹ شامل ہوگی نا تو یہ کھیل ختم ہوگا. اگر ٹیکنوکریٹ کے حوالے ہم نے بجٹ کیا رکھا، یا ہم ایسے لوگ اتنا عرصہ حکومت رہے ہو، پیپلز پارٹی والے سارے نون پولیٹیکل ان پٹ، ہم دیکھیں پیپلز پارٹی نے تو بجٹ میں ثابت کیا ہے. ہم نے فارن ریزرو دیکھ لیں ہمارے دور میں، ایکسپورٹ دیکھ لیں ہمارے دور میں 26 بلین سے زیادہ تھی. ہم 32 بلین ہم فارن ریزرو چھوڑ کے گئے ہیں، 26 بلین سے زیادہ ہم ایکسپورٹ چھوڑ کے گئے ہیں. You mean to say کہ everything is going to be hunky dory if People's Party wholly solely 100% اگر گورنمنٹ چاہ جاتے ہیں، کہہ رہے ہو تسی، اور فارمولا بھی تسی دیکھیں. پیپلز پارٹی میرے خیال میں صوبوں میں دیکھیں، اگر آپ نے صوبوں کو جوڑنا ہے، یہ فیڈریشن ہے، یہاں 4 صوبے ہیں، کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے. اگر ساروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے ایک مضبوط ریاست کے طور پہ، تو پھر پیپلز پارٹی سے بہتر کوئی آپشن نہیں ہے، جس کے اندر ٹالرنس بھی ہے، جو چیزیں ابزارب بھی کرتی ہے، جو ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ملا کے ساتھ چلتی ہے، مطلب ہے ملک کے لیے. اور دنیا بھی تسلیم کرتی ہے بھٹو خاندان کو، اور دنیا بھی بلاول صاحب کو سنتی ہے اس وقت. اور چائنا کے ساتھ جو ٹائز ہماری رہی ہیں، آصف علی زرداری صاحب نے جو شروع کی تھی سی پیک سے لے کے آج تک، دیکھ لینا آج بھی آپ کو اس جنگ ہو یا آپ کی معیشت ہو تو آپ کو چائنا اور ترکی سب سے بیسٹ آپ نے پائے. بالکل ٹھیک کہا جی آپ نے. میرے خیال میں اس میں آپ نے بڑی چیزیں جو ہے نا کلیئرٹی کے ساتھ بتا دی ہیں چند صاحب، اور میرے خیال میں اس سے زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ کوئی پولیٹیشین آج تک نہیں دس سکیا. دوسری فارمولہ آئندہ آنے والے دنوں کا بھی آپ نے بتا دیا کہ کیسے شیپ اپ ہو سکتی ہیں چیزیں، کیسے ہونی چاہیے، جو آپ کے نزدیک بہتر ہے، پیپلز پارٹی کے نزدیک بہتر ہے. یوتھ کے بارے میں بھی آپ نے بتا دیا. آپ نے جہانگیر ترین اور باقی لوگوں کے ساتھ جو آپ لوگ کوششیں کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائے وہ بھی بتا دی. یوتھ کیسے اٹریکٹ کر رہے ہیں، کیونکہ بہت ایک بڑی پرسنٹیج ہے یوتھ کی جو جانا چاہتی ہے، اس طرف جانا چاہتی ہے. یوتھ کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے سیاست کے اوپر سیاسی ڈائلاگ ان سے کریں، ان کو سیاست کو وہ اون کریں، لوگوں کو سیاست سے نفرت نہ ہو. اگر آپ کو ایک بابا چھوٹا سا بیچارہ کوئی بات کر دے یا کوئی نوجوان بات کر دے، شام کو آپ پولیس کے ذریعے اس کو اٹھوا لیں، تو یہ یوتھ کو انگیج کرنے کا طریقہ کار نہیں ہے. آپ اس کے مسائل معلوم کریں، اسے اوپن ڈائلاگ کریں، ٹاک شوز میں کریں، میڈیا کے ذریعے کریں، یونیورسٹیز کے ذریعے کریں، کالجز کے ذریعے کریں. آپ یوتھ سے پوچھیں تو صحیح تم چاہتے کیا ہو، پالیٹکس تمہیں دے کیا سکتی ہے، میری پارٹی تمہیں کیا دے سکتی ہے. بالکل ٹھیک. تو آپ انگیج ہی نہیں کرتے ان سے، ڈائلاگ ہی نہیں کرتے، ڈرتے رہتے ہیں ان سے. So you plan to do that. People's Party and بلاول بھٹو زرداری بالکل ہمارا پائلان ہے. ٹھیک ہے. And you're going to do it like very soon. This is what you're saying, right? ہم نے شروع کیا ہوا ہے جی کام، شروع آپ کو جلدی نظر آ جائے گا. Okay, fair enough. چند صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو. بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں جی. بریک سے آئیں گے تو عثمان شوکت ہیں، پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس پنڈی کے، کامرس اینڈ انڈسٹریز پنڈی کے پریزیڈنٹ ہیں. ان سے ذرا پوچھ لیں جناب، ذرا ہڑتال پھر کہا جاتا ہے جناب کہ جتنے مطالبات تھے پورے ہو گئے، مانے گئے، ہڑتال ختم ہو گئی، نہیں ہوئی، پارشلی ہوئی. واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ آن، اور کیوں یہ بار بار اس قسم کی چیزیں کراپ اپ ہو جاتی